اس عجیب سے سٹرکچر کو ذرا غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ عجیب سا سٹرکچر آخر کس کنٹری میں بنایا گیا ہوگا۔ دیکھنے میں یہ سٹرکچر کتنا ونڈرفل لگتا ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز سٹرکچرز اور دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ بنانے کے لیے صرف ایک ہی کنٹری جانا جاتا ہے، اور وہ ہے ابوظہبی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وہ شہر جہاں خوابوں کی تعمیرات حقیقت میں ڈھال دی جاتی ہیں۔ اسی شہر کا ایک نہایت منفرد اور دل کو بہلا لینے والا مقام ہے فراری ورلڈ تھیم پارک۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی سب سے تیز رولر کوسٹرز، بیوٹیفل انٹرٹینمنٹ پارک اور ایک ایسا تجربہ ہے جسے ہر شوقین دل کبھی نہ بھول سکے گا۔ یہ پارک انوکھے تجربات، منفرد ایڈونچرز اور عالمی معیار کی سروس کے لیے مشہور ہے، جسے دنیا بھر سے لوگ اپنی یادوں کا حصہ بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ابوظہبی کے یاس آئی لینڈ میں واقع یہ پارک دراصل ایک خواب تھا جو کئی برسوں کی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور غیر معمولی انجینئرنگ کی مدد سے حقیقت میں بدلا گیا۔ اس کا تصور اس وقت کیا گیا جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنے سیاحتی اور تفریحی شعبے کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ان کے ذہن میں ایک بات تھی، کیا ہم ایک ایسا تفریحی پارک بنا سکتے ہیں جو دنیا کی سب سے مشہور اور مقبول کار کمپنی فراری کی شان کو بیان کرے۔ ابوظہبی کے رولرز نے اس انوکھے سٹرکچر کا خواب بڑی آسانی سے بتا دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا تھا ان انجینئرز کے لیے جنہوں نے اس کو بلڈ کرنا تھا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ابوظہبی کی حکومت نے اپنی معاشی ترقی کو مزید تیز کرنے کے لیے جدید تفریحی مراکز بنانے کا منصوبہ بنایا، اور ان میں سے ہی ایک منصوبہ تھا فراری ورلڈ۔ ابتدائی طور پر یہ ایک چیلنج تھا کہ اس منصوبے کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے گا، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے ایک ایسا سٹرکچر تیار کرنا تھا جس کے لیے ہائی لیول کی ٹیکنالوجی درکار تھی، جو اس وقت تک ایک خواب ہی سمجھی جاتی تھی۔ ابوظہبی کی حکومت نے اس عظیم منصوبے کے لیے فراری کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ یہ معاہدہ دونوں اداروں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے ایک منفرد تخلیق کا آغاز ہوا جو اپنی نوعیت کا پہلا تھا۔ فراری نے اپنی برانڈ کی شان کو مزید بلند کرنے کے لیے اس پارک میں اپنے سب سے جدید ماڈلز، انوکھے تجربات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھنے میں تو یہ سٹرکچر بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کو بنانا اتنا ہی مشکل اور ایک چیلنجنگ پارٹ تھا۔ فراری ورلڈ کی تعمیر میں جو سب سے پیچیدہ مسئلہ سامنے آیا وہ تھا مٹیریلز کی مضبوطی اور کمپلیکسٹی آف ڈیزائن۔ اس کے لیے بین الاقوامی سطح کے ماہرین اور کمپنیوں کو بلایا گیا جنہوں نے اس عظیم پروجیکٹ کو بنانے کے لیے جدید ترین مواد اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ خاص طور پر چھت کی تعمیر کے لیے ایک منفرد ایلومینیم فریم ورک تیار کیا گیا جو کہ نہ صرف ہلکا بلکہ انتہائی مضبوط بھی تھا۔ اس میں خاص قسم کی پلیٹنگ کا استعمال کیا گیا جو عمارت کو شدید حرارت اور طوفانوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ یہ فریم ورک اس بات کا ضامن تھا کہ یہ پارک تمام موسمی حالات میں اپنی اصل حالت میں رہے گا۔ اس انوکھے سٹرکچر کا ڈیزائن تو بالکل ریڈی ہو چکا تھا، لیکن اب ٹائم تھا اس سٹرکچر کو زمین پر بنانے کا۔ اب جیسے ہی انجینئرز نے اس سٹرکچر کو زمین پر باقاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز آئے۔ وہ چیلنجز کون سے تھے اور ان کو کیسے سولو کیا گیا، آئیے اب وہ جانتے ہیں۔ پہلا چیلنج تھا نیچر آف دا لینڈ۔ اس قدر بھاری پروجیکٹ کو بنانے سے پہلے جس زمین پر اسے بنایا جانا تھا اس کی نوعیت یعنی نیچر جاننا بہت ضروری تھا۔ یاس آئی لینڈ کی زمین کی نیچر ایسی تھی کہ اس پر بھاری عمارت بنانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ یہاں کی مٹی نرم تھی اور مسلسل پانی کی موجودگی نے مزید مشکلات پیدا کی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زمین کے نیچے خاص قسم کی فورس ڈرلنگ اور کمپیکٹ فلنگ کی گئی تاکہ زمین کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس عمل نے نہ صرف عمارت کی مضبوطی کو یقینی بنایا بلکہ یہ بھی یقینی بنایا کہ یہ وقت کے ساتھ بالکل محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ ہائیڈرولک انجینئرنگ کے ماہرین نے زیر زمین پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی نظام لگائے۔ اب انجینئرز کے سامنے دوسرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس قدر بلند عمارت کو تعمیر کیسے کیا جائے۔ عمارت کی بلند چھت کی تعمیر ایک اور چیلنج تھی۔ اس کی تعمیر کے لیے
خصوصی کرینز اور ایڈوانسڈ ریموٹ کنٹرول سسٹمز کا استعمال کیا گیا۔ یہ کرینز اس قدر مضبوط تھیں کہ وہ 200 میٹر کی بلندی تک پہنچ کر تمام مراحل کو مکمل کر سکیں۔ یہ کام کرنے کے لیے ایک تربیت یافتہ ٹیم کی ضرورت تھی جو دن رات اس منصوبے پر کام کرتی رہی۔ ان کی محنت اور مہارت کی وجہ سے ہی یہ عمارت اپنے حقیقی مقام تک پہنچ پائی، جو کہ عالمی سطح پر اس کے منفرد مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ انجینئرز کے سامنے جو تیسرا بڑا چیلنج تھا وہ تھا ہوا اور طوفان کا مسئلہ۔ انجینئرز کے لیے ابو دھابی کا موسم بھی ایک اہم چیلنج تھا۔ بلڈنگ کی خاصیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعمیر میں ایسی خاص ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جو ہوا کے دباؤ کو کم کر سکے۔ اس مقصد کے لیے عمارت کے باہر کی سطح کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ جو ہوا کی قوت کو اس کی سطح پر باندھ کر عمارت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ ہوا کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئرز نے اس بات کا خیال رکھا کہ عمارت کے ڈھانچے میں اس کی ایرو ڈائنامک ڈیزائننگ ہو جو ہوا کو اس کی سطح کے ساتھ مؤثر طریقے سے گزرنے کی اجازت دے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے توانائی اور ماحولیاتی چیلنجز۔ ابو دھابی کے اس بڑے منصوبے میں توانائی کی کارکردگی اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا بھی ایک اہم چیلنج تھا۔ اس کے لیے سولر پینلز، توانائی بچانے والے نظام اور جدید ایئر کنڈیشننگ سسٹمز کا استعمال کیا گیا۔ ان تمام اقدامات نے نہ صرف عمارت کو ماحولیاتی تقاضوں کے مطابق بنایا بلکہ توانائی کے خرچ کو بھی کم کیا۔ خاص طور پر عمارت کی چھت پر رکھے جانے والے سولر پینلز نے دن کے وقت کافی مقدار میں توانائی پیدا کی جو کہ پارک کی سروسز کو چلانے کے لیے استعمال کی گئی۔ یہ بلڈنگ ایک یونیک ایگزامپل تھی آرٹس اور ٹیکنالوجی کی۔ اگر ہم بلڈنگ کے داخلی ڈیزائن کی بات کریں تو یہاں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس میں خصوصاً انٹرا ایکٹیو ایڈونچر، 3D پروجیکشنز اور ہولوگرام ٹیکنالوجی شامل تھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے تھے کہ ہر وزٹر کو لگتا تھا کہ وہ فراری کی کار کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ انٹرا ایکٹیو ایکسپیریمنٹ نے پارک کو ایک نیا رنگ دیا جہاں ہر عمر کا شخص اپنی پسند کے مطابق انٹرٹینمنٹ کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ اس بلڈنگ کی سب سے خاص بات ہے اسپیشلائزڈ رولر کوسٹرز اور رائڈز کا ہونا۔ پارک کی سب سے مشہور اور قابل ذکر سواریوں میں سے ایک فراری رولر کوسٹر ہے جو کہ دنیا کی سب سے تیز رولر کوسٹر کے طور پر مشہور ہے۔ اس کی تیاری میں ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی شامل تھی۔ اس رولر کوسٹر کی ٹاپ سپیڈ 240 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ رولر کوسٹر ایک شاندار تجربہ فراہم کرتی ہے جہاں وزٹرز اپنی زندگی کے سب سے تیز لمحے کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اور بھی مختلف ایڈونچرز موجود ہیں جیسے گلوبل ڈریگ ریس جہاں وزٹرز کو ریسنگ کے دلچسپ ایکسپیریمنٹس کا موقع ملتا ہے۔ ان رائڈز کی تعمیر میں جدید میکانیکی نظام، سپر فورس ٹیکنالوجی اور خود کار سسٹمز کا استعمال کیا گیا۔ ان کی مدد سے یہ پارک نہ صرف تفریح کا مقام بنا بلکہ فراری کی مشہور سپیڈ اور شان کو بھی برقرار رکھا گیا۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کی افتتاحی تقریب ابو دھابی کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھی۔ تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد ایک شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں دنیا بھر سے خصوصی مہمانوں، میڈیا کے نمائندوں اور مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ اس کی افتتاحی تقریب کو منفرد بنانے کے لیے خاص طور پر فراری کی نئی ماڈلز کا شو رکھا گیا اور ان ماڈلز کی تیز رفتاری کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں اس بات کا جشن منایا گیا کہ یہ وہ عمارت ہے جو کبھی ایک خواب ہوا کرتی تھی اور آج حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ اب اس لمحے پر اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس بلڈنگ کی کامیابی کا راز کیا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو روکیں اور اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک مضبوط اور بہترین وجہ دی ہوگی۔ اس سوال پر میرا جواب کچھ یوں ہوگا، یہ راز اس میں چھپی وہ محنت ہے جو ہزاروں انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور محنت کشوں نے اپنے دل و جان سے کی۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس نے ممکن کو ناممکن بنایا اور یہ بتا دیا کہ اگر عزم اور تخلیق ساتھ ہوں تو کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ فراری ورلڈ نے اپنے منفرد ڈیزائن کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف سیاحتی صنعت کو نئی شکل دی بلکہ اس نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح ایک خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ فراری ورلڈ یاس آئی لینڈ آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ خوابوں کی عمارتیں محض خیالات تک محدود نہیں رہتی۔ یہ ایک مثال ہے
کہ جب دل سے محنت کی جائے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی ابو ظبی آئیں تو اس عظیم مقام کا دورہ کرنا نہ بھولیں، جہاں آپ کو خوشی، حیرت اور انوکھے تجربات کا سامنا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی تخیل کی حدیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں، اور جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ فراری ورلڈ میں ایک دن گزرنے سے زندگی کے سب سے حیرت انگیز لمحات تخلیق ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔